بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام بچوں نے پاکستان کے چند اہم تہوار کے مشکل الفاظ کے معنی نوٹ بک پر لکھ لیے ہوں گے۔ بیٹا آج سوال نمبر 1، سوال نمبر 3، سوال نمبر 6، سوال نمبر 8 آپ کو حل کروائے جائیں گے۔ درسی کتاب صفحہ نمبر 22، سوال نمبر 1، جز الف پاکستان کی تہذیب و ثقافت کیسی ہے؟ پاکستان کی تہذیب و ثقافت کیسی ہے؟ صفحہ نمبر 19، جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے، اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے۔ ہر پھول اپنی جداگانہ حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طرح الگ نہیں۔ پاکستان کے صوبوں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے علاوہ متعدد قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے۔ اس انفرادیت کے باعث ان کی زبانیں، پہناوے اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف، لیکن اسلامی نظریے کی وحدت نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ یہ جز الف کا جواب۔ اب آپ نے اس جواب کو مزید مختصر کر کے لکھنا ہے۔ یہ پوچھا جا رہا ہے پاکستان کی تہذیب و ثقافت کیسی ہے؟ جواب، پاکستان میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے۔ اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی، اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے، یعنی پاکستان کے مختلف صوبوں میں رہنے والے لوگوں کی تہذیب ثقافت اگرچہ انفرادیت کی حامل ہے، لیکن اسلامی نظریے کی وحدت نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ آپ نے بیائی نہیں اس کو نہیں لکھنا، بلکہ اس میں سے جو اس کا جواب مطلوب ہے آپ نے وہ لکھنا ہے مزید مختصر کر کے۔ پاکستان کی تہذیب و ثقافت کیسی ہے؟ جواب، پاکستان میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل، اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے۔ پاکستان کے صوبوں، مختلف صوبوں کے رہنے والے لوگوں کے رہن سہن، لوگوں کی تہذیب و ثقافت اگرچہ انفرادیت کی حامل ہے، لیکن اسلامی نظریے کی وحدت نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ یہ تھا بیٹا جز الف کا جواب۔ جز ب، لوک ورثہ کے میلے میں کون سی اشیاء کی نمائش ہوتی ہے؟ صفحہ نمبر 20 پر لوک ورثہ کے میلے میں 1، 2، 3، 4، 5ویں سطر میں دیکھیں، لوک ورثہ کے میلے میں دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے۔ لوک ورثہ کے میلے میں دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے۔ جز ج، کوئی سے 4 مذہبی تہواروں کے نام لکھیں۔ صفحہ نمبر 20، 1، 2، 3، 4 جی، چوتھی سطر میں دیکھیں، مذہبی تہوار شب برأت، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ جی۔ جز دال، شاندور کا محل وقوع بیان کریں۔ شاندور کا محل وقوع بیان کریں۔ صفحہ نمبر 21، شاندور کا پہلو تہوار۔ دیکھیں بیٹا دوسری لائن میں، شاندور کا خوبصورت اور دل ربا علاقہ گلگت چترال کے درمیان، شاندور کا درہ قراقرم ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ اس کا جواب۔ شاندور کا خوبصورت اور دل ربا علاقہ گلگت اور چترال کے درمیان، شاندور کا درہ قراقرم ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ جز دال کا جواب۔ آگے جز گول ہے، سمندر کی سطح سے شاندور کی بلندی کتنی ہے؟ صفحہ نمبر 21،
شہدور کا پہلو تہوار میں دیکھیں بیٹا 1 2 3 4 5 6 7 7ویں سطر میں شہدور کی سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ گول ہے کا جواب۔ بیٹا یہ تھے مختصر جوابات، سوال نمبر 1 مختصر جوابات جو آپ نے درسی کتاب پر حل کیے۔ اب دیکھیں بیٹا سوال نمبر 3 الفاظ کے معنی اور پھر معنی لکھنے کے بعد جن الفاظ کے معنی لکھیں انہی الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا۔ پہلے لفظ مسافت، معنی سفر۔ موٹر وے بننے سے لاہور سے اسلام آباد کی مسافت بہت کم رہ گئی ہے۔ موٹر وے بننے سے لاہور سے اسلام آباد کی مسافت بہت کم رہ گئی ہے۔ معنی مویشی، چوپائے، محیط احاطہ کیا ہوا، چھایا ہوا، نمائش دکھاوا، فروغ بڑھانا، دستکاری ہاتھ سے کیا ہوا کام۔ بیٹا آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ سوال نمبر 6 درج ذیل محاورات و تراکیب کا مفہوم واضح کریں۔ تراکیب کا مفہوم واضح کریں۔ بیٹا یہ محاورات دیے گئے ہیں، آپ نے 2 کالم بنانے ہیں، ایک کالم میں محاورات و تراکیب کی سرخی، دوسرے کالم میں مفہوم کی سرخی۔ آپ نے محاورات ایک لڑی میں پرونا یعنی اتحاد قائم کرنا، 4 چاند لگانا، رونق بڑھانا، نمایاں مقام رکھنا، دوسروں سے منفرد ہونا، شہرت حاصل کرنا، مشہور ہو جانا، اشتراک عمل یعنی مشترکہ طور پر کام کرنا۔ بیٹا اس 2 خانے بنانے کے بعد آپ نے ایک خانے میں محاورات و تراکیب کی سرخی، دوسرے میں مفہوم کی سرخی، آپ نے پھر ان کو لکھنا ہے۔ سوال نمبر 8 درج ذیل الفاظ میں سے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ بیٹا آپ نے 2 خانے بنانے ہیں، ایک میں واحد والے الفاظ، دوسرے میں جمع والے الفاظ۔ جو جمع ہیں ان کے آپ نے واحد بنانے ہیں، واحد والے باکس میں لکھنے ہیں، واحد والے خانے میں لکھنے ہیں، اور جو واحد الفاظ ہیں ان کے جمع والے خانے میں جمع بنا کے لکھیں۔ ملک، ممالک، مقاصد، مقصد جمع مقاصد واحد، مقصد، ذریعہ واحد جمع ذرائع، قبیلہ واحد جمع قبائل، لباس واحد جمع البسہ، صوفیہ واحد، صوفیہ جمع واحد صوفی، صوفیہ جمع واحد صوفی۔ بیٹا سمجھائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے سوال نمبر 1 یعنی مختصر جوابات، سوال نمبر 3 الفاظ جملے، سوال نمبر 6 محاورات تراکیب کا مفہوم، سوال نمبر 8 واحد جمع نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ بیٹا ڈائری نوٹ کر لیں۔ آج کی ڈائری پاکستان کے اہم تہوار کے سوال نمبر 1 3 6 8 لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ بیٹے آج کی ڈائری تاریخ بھی نوٹ کر لیں، دن بھی بروز جمعرات، ٹھیک ہے بیٹا۔ سمجھائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے نوٹ بک پر یہ کام کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔